بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق عصری چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کی قبولیت کے اوقات و مقامات شیئر کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح ابن ماجہ میں ہے، لیلۃ القدر میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جمعہ کے دن کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح ابو داؤد میں ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حسن روایت ہے، روزہ افطار کرتے وقت جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ صحیح ابن ماجہ میں ہے، زمزم کا پانی پیتے وقت جو شخص دعا کرے جس نیت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آمین کہتے وقت جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پر جب انسان چڑھتا ہے تو اس موقع پر کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور صفا مروہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں جو شخص دعا کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکری مارنے کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، مگر ان اوقات اور مقامات کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان اوقات و مقامات میں دعاؤں کی قبولیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔